بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، دو موضوعات اس وقت بڑے گرم جا رہے ہیں۔ میرا بھی خیال ہے کہ میں انہی دو موضوعات کو چن کر اپنی رائے اور اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلا موضوع ہے کہ سہیل وڑیچ نے ایک کالم لکھا، برسلز میں ملاقات، بتایا گیا کہ چیف سے میری ملاقات ہوئی ہے اور باقی وہ سارا آپ کو علم ہے جو کچھ۔ اس کالم پر جو لے دے ہو رہی، سوشل میڈیا آپ دیکھیں متحرک ہے، سوشل میڈیا نے سوالات اٹھائے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب وہ لوگ جنہیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اوورسیز پاکستانی انہیں نہ دیکھنا برداشت کرتے ہیں نہ سننا گوارا کرتے ہیں، بائیکاٹ کیا ہوا ہے ان سب کا یہ سو کالڈ صحافی۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سکہ بند صحافی، اور یہ سوشل میڈیا پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد، یہ کی بورڈ ویریئرز ہیں، یعنی کی بورڈ پہ بیٹھ کے یہ ٹویٹس کرتے ہیں، یہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر پوسٹ بناتے ہیں، اور ساری کی ساری خلق خدا انہی کو دیکھ، انہی کا لکھا انہی کا بولا اسے سچ سمجھتے ہیں۔ سہیل وڑیچ کے حق میں صحافی اکٹھے ہو گئے ہیں، چونکہ جیسا سہیل وڑیچ ویسے ہی یہ سب ہیں۔ ناظرین اکرام، مجھے کہنے دیجئے، میں آج کے 90% ان صحافیوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ سوچا کہ ہم صحافت کی طرف جائیں، اس لمحے سے لے کر ان کے آج تک کے غلیظ سفر تک، قابل مذمت سفر تک، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ چلیے ایسے کر لیتے ہیں، ایک زندہ اور ایک مردہ، یہ صحافیوں کی دیکھ سے دو دانے میں اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ان کی تمیم کر لیجئے، اسے جنرلائز کر لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ ہے کیا۔ مثلا مرحوم ان میں سے میں ضیاء شاہد کو لے لیتا ہوں۔ ضیاء شاہد کو میں نے دیکھا ہے، عمر میں کوئی 8 سال سینئر تھا مجھ سے۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں یہاں جب آیا لا کرنے لاہور میں سیالپور سے، تو ضیاء شاہد کی طرف مسلم ٹاؤن میں ایک گھر ہوتا تھا 5 مرلے کا، سنگل سٹوری بھی نہیں کہنا چاہیے، میں 2 ڈھابے بنے ہوئے تھے۔ ڈیوڑی کے اندر گھستے ہی جو پہلا منظر میں نے دیکھا تھا کہ وہ نالی پر ایک بچہ جو ہے وہ رفع حاجت کر رہا تھا، ایک ٹانگ ادھر رکھی ہوئی، ایک ٹانگ ادھر، لوہے کی 2 چارپائیاں پڑی ہیں، ان پر ڈبے دار چادریں جو اس وقت کوئی 12 روپے کی آتی تھی وہ بچھی۔ گھر کے دلان سے لے کر دیواروں تک، دیواروں سے لے کر جو کچھ اندر آرٹیکلز موجود تھے، غربت اور افلاس کی منہ بولتی تصویر دکھائی دے رہی۔ پھر اسی ضیاء شاہد کو آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، ٹی وی چینلز، 4 زبانوں میں اخبارات، ایک اتنا بڑا پلازا کہ جہاں پورا دن آپ کو لگ جائے اندر اس کے گھومتے ہوئے اوپر نیچے آتے جاتے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سب اس وقت ہوا جب جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا اور اس نے اچھے بھلے معاشرے کا شعوری طور پر بیڑا غرق کرنے کا بیڑا اٹھا لیا، کرپٹ کر کے رکھ دیا زندگی کے ہر دائرے کو، اور سب سے زیادہ ضرورت اسے تھی صحافیوں کی۔ تو اب لندن میں جائیداد، لاہور میں پھیلی، خود دنیا میں نہیں ہے، چلا گیا۔ ذرا غور کر لیجیے کہ بندے کو اگر اتنی سمجھ آ جائے یار یہ جس طرح یہ جا رہا ہے مجھے بھی اسی طرح جانا۔ آج دیکھیں وہ شخص مر چکا ہے، لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے نہیں یار مر گیا ہے ٹھیک ہے دعائے خیر کرو۔ کیوں دعائے خیر کرو بھائی؟ جو نشان کوئی ثبت کر گیا ہے وہ کوئی اور ہو یا میں ہوں، اس کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ عبرت اور موعظت پکڑے لوگ۔ دوسری طرف آ جائیے مجیب الرحمان شامی کی طرف آ جائیے۔ مجیب الرحمان شامی سے میرا 73 کا تعلق ہے، 73 سے۔ اس میں میں نے دیکھا ہے ایک رسالہ ہفت روزہ، بس ایویں کوئی 12 صفحوں پر مشتمل ایک کمرہ، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تھوڑے سے کاغذ پڑے ہیں وہاں، خود ہی لکھ رہا ہے، کسی سے لکھوا رہا ہے، اور پھر کتابت کروا کے چھپوانے کے لیے خود اپنے شانے پہ رکھ کر جا رہا ہے دھوپ میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جنرل ضیاء الحق آ گیا، جب اس نے غیر منتخب شدہ لوگوں پر ایک مجلس شورا بنائی، تمام بدترین معاشرے کے لوگوں کو چنا اس نے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے وہ جو طاقتور قومی اتحاد تھا جس کی وجہ سے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ کر حکمران بنا تھا، اسی قومی اتحاد کو اس نے پارا پارا کرنے کا ذمہ دیا خواجہ صفدر کو، میرے شہر کے اس شخص کو، کہ شرم آتی ہے کہ میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں جہاں خواجہ صفدر جیسا ملک دشمن اور قوم دشمن شخص پیدا ہوا تھا، یہ جس کا اخلاق باختہ اور دریدہ دہن بیٹا آپ کو دکھائی دیتا تھا، آج کل دکھائی بھی نہیں دیتا ہے۔ کہاں وہ خواجہ جرین؟ اس خواجہ صفدر نے قومی اتحاد کو توڑا، ہر جماعت سے بندے لیے، جماعتوں کے باہر سے بندے لیے اور ایک مجلس شورا بنا دیا، یعنی ایک غیر منتخب قومی اسمبلی۔ اور وہ غیر منتخب قومی اسمبلی کا جب پہلا اجلاس ہوا تو وہ صحافی جو پیپلز پارٹی کے خلاف، جو جنرل ضیاء الحق کی اس مہم جوئی کو جائز لکھ رہے تھے، جائز کہہ رہے تھے، جن کے مطابق ضیاء الحق کے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد دودھ اور شہد کی پاکستان میں نہریں بہنی شروع ہو گئی ہیں اور آسمانوں سے فیوز و برکات کا نزول ہے، ان صحافیوں کو بھی بلایا گیا گیلری میں بیٹھ۔ مجھے اچھی طرح یاد، میں تو اس وقت جیل میں تھا، لیکن اخبارات وہ ملنے شروع ہو گئے ہوئے، کلوں ملوں سے باہر ہم آ چکے۔ تو ناظرین اکرام، جب جنرل ضیاء الحق پچھلے دروازے سے
स्टेज पर आया तो तमाम वो लोग जो इकट्ठे किए थे मुआशरे का सारा गन उठकर खड़ा हो गया। तो जब जनरल ज़ियाउल हक को बुलाया गया तकरीर के लिए तो गैलरी में बैठा हुआ एक शख्स उठ खड़ा हुआ। आवाज तो भारी थी, उम्र उस वक्त उसकी कुछ 34 वर्ष थी। उसने कहा, ओ इस्लाम के बतले जलील, पूरी कौम आपके साथ है। आप इस्लाम के वो फर्जंद हैं कि आसमान पर बैठे फरिश्ते भी आप पर फख्र करते होंगे और पैगंबर अलैहिस्सलाम का सीना भी खुश होगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना बिल्लाहर इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला शख्स आज हमारे सामने खड़ा है। आप पे कुर्बान मेरी नस्लें, मेरी माँ, मेरी बाप, मेरी औलाद। ये कह रहा था मुजीबुर रहमान शाह। तो फिर जनरल ज़ियाउल हक ने बुलवा लिया, प्लाट, कागजों का कोटा, लिखी जा बच्चे, इस हरामज़दगी की पटड़ी पे भाग दौड़ मेरे लिए। अब वो शरीफ भी बन गया है। अब लोग उसके तज़िये सुन। वो लोग जिन्होंने सहाफत के मैदान में रहते हुए जड़ें खोखली की हैं इस मुल्क और कौम के खिलाफ, उनका किरदार इतना घिनौना है कि जिन्हें पकड़कर सड़क पे खड़े करके बस जो कौम से हो पाए वो करना चाहिए सलूक। कौम बैठी सुन रही है कि वो कौम को पता नहीं ये कौन है, ये भूत कौन है। तो ये सलीम साफी, ये मंसूर अली खान, ये जेदा चंगड़, आप आते चले जाइए। कभी कभी तो कहिए कि कोई इनमें से ये हाथ खड़ा करे कि दलाली करके कोई एक बंदा हाथ खड़ा करे। जिस तरह कहा था कि पत्थर इस जानी को वो मारे जिसने खुद ऐसा गुनाह न किया। एक पत्थर भी नहीं उठा था, एक हाथ नहीं उठा। कोई हाथ उठा के इनमें से कह दे कि हमने, बाकी छोड़े, ये बैरिया के मलक रियाज से हमने प्लाट नहीं लिया, कोई एक कह दे। ये मैं कह रहा हूं कैमरे के सामने बैठ के नाज़रीन इकराम। आज है क्या, ये है वो लोग जिन्होंने अपने कलम की इस्मत बेचकर, कलम को कासा गदागर बनाकर, कलम को कुत्ते का मुंह बनाकर इन्होंने अपनी जिंदगी संवारी। और अब चूंकि इन्हें सुनता कोई नहीं नाज़रीन इकराम, इनकी शक्ल देखता कोई नहीं, कोई नहीं है। सुनता किन्हें है? सोशल मीडिया पर जो एक्टिव है। सुनता किसे है? जो यूट्यूबर्स हैं। मैं इन्हें एक ऐसी फोर्स करार देता हूं जो खुदा की रहमत, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग हदूद से तजावुज करते हैं जो नहीं करते। मैं इकरार करता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो थंबनेल कुछ और बनाते हैं और अंदर होता ही कुछ, बाहर रूह अफ़ज़ा लिखा होता है, अंदर सुर्ख रंग का पानी भरा होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए तो सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, ये कीबोर्ड के एक्टिविस्ट, इन्होंने कमाल कर दिखाया है। लोग आंखें खोलते हैं, अपना फोन पकड़ते हैं या अपने सामने स्क्रीन दबाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, वहां देखते हैं। जो सच कहेगा आज नहीं तो कल उसकी क्रेडिबिलिटी बन जाए, क्योंकि सच एक ऐसा फिनोमेना है कि ये फोन पे बोला जाए या कैमरे के सामने बोला जाए, ये नाज़र और सामे को अपना कायल करता है, आज नहीं तो कल कायल कर। और जब अंदर गलाजत हो, जिस तरह इनके अंदर गलाजत, वारदात ये है, ये सारे ये जो अपने आप को सिक्का बंद सहाफी कहते हैं, जिनका रोना पीटना ये है कि उन्हें सुनता कोई नहीं, उन पर यकीन कोई नहीं करता, उनकी शक्ल कोई नहीं देखता, जहां काम करते हैं रेटिंग कोई नहीं। वो देखे जेदे चंगड़ ने क्या शुरू कर दिया हुआ है, अब वो नाश्ते बेचता है, बाजार से जौ खरीदता है, वहां से पिसवाता है, उसमें कुछ विटामिन डालता है और फिर लोगों को कहता है कि ये हड्डियां ठीक करवा लो, ये पट्टे ठीक करा लो। ये इस काबिल रह गए हैं। यहां तक कौन लाया है इन्हें? इनके करतूत और ये सोशल। तो मैंने तो जेदे चंगड़ से कहा था कि कुछ सांडे का तेल वेल भी बेच लिया कर, कोई इस्तादगी के मसाइल भी हल कर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा ये पाउडर वाउडर बेचने से। ये सारे इस मुकाम पर आएंगे क्योंकि लोग नफरत करते हैं इन लोगों से। लोगों ने चैनल देखने खत्म कर दिए हैं। ये टीवी चैनल चल किस पर रहे हैं पता है आपको नाज़रीन इकराम? ये चल रहे हैं एक मुआहदे के तहत कि शरीफ खानदान, पंजाब के अंदर और मरकज के अंदर की मैं बात कर, कि शरीफ खानदान की बुराइयों को छाइयां बनाकर पेश किया जाए, इमरान खान के अंदर बुराइयां तलाशा है, लोगों को बावर कराया जाए कि पीटीआई नाम की कोई चीज नहीं, अंदर दस्तों गिरबान है, ये तो पार्टी ओवर हो चुकी है। ये तो मुजीब निजामी ने भी कहा था 8 फरवरी के इंतखाबात से 11 दिन पहले, और ये पार्टी ओवर, कोई पार्टी वार्टी नहीं। जब पूछा गया अंदाजा बंदा जा अखबार बंद कर, तू 8 फरवरी को जब खुले तो समझ आ गई। तो ये दो सहाफी जिनका मैंने जिक्र किया है, एक रफ्त गुज़श्त हो चुके मरहूमैन में शुमार हो चुके ज़ियाद शाहिद, और एक जिंदा जो सीनियर मुजीबुर रहमान शाह। बाकी ये सारी की सारी लाटें ऐसी हैं नाज़रीन इकराम, आप चुप कर जाएं, आप यकीन जाने। आप कहते हैं कि पटवार खाने में बैठा पटवारी बड़ा ही रजील है, नहीं। आप कहते हैं बुकला खाल उतार लेते हैं, झूठे नहीं हैं। लेकिन आगे चलिए जरा, ये थाने में बैठा मुहर्रर और एएसआई तफ्तीशी वो बड़ा जालिम है, बड़ा बदअखलाक है, नहीं। सबसे ज्यादा गलाजत सहाफत के दायरे के अंदर, और कुदरत ने इनका इंतजाम करके अब तो
وہ ہاں میں بتا رہا تھا کہ یہ چینلز چلتے کیسے ہیں. کبھی آپ نے اشتہارات دیکھے یا اخبارات کے اندر جو دیے جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ ایسے کریں کہ صفحہ اول پہ کہیں کہ ہمیں ایک کالم کا میں نے اشتہار دینا ہے. ایک کالم چوڑائی ہوگی 4 انچ، آپ کہہ لیں کہ اس کی فال ہوگی، یعنی ایک کالمی 4 انچ کا اشتہار. آپ کی عقل گم رہ جائے گی. لاکھوں میں، کتنے میں؟ لاکھوں میں. تو یہ پورا کا صفحہ اگلا بھی اور پچھلا. اور ساتھ میں باپ کو جس کا بندہ پوچھے، آپ ناظرین کرام پوچھتے نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ ہے یہ. وہ ایک مردہ لاش، وہ ایک ڈاکو، چور، لٹیرا، ٹیٹیز کا ماہر، مے فیئر، ایون فیلڈ، پناما، پوری دنیا میں جائیدادیں لوٹ کر کھا گیا اس ملک کو نواز شریف. ریجیکٹ اینڈ ڈیجیکٹ کر کے رکھ دیا منسیرا والوں نے بھی اور گوال منڈی والوں نے. ایک ہاری ہوئی اس کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور آپ وہ لاش ساتھ لیے پھرتے ہیں، باپ کی لاش. اشتہاروں میں اتنا بوت تھا اس کا سامنے. یہ اربوں روپے کے اشتہار، اربوں روپے ماہانہ آپ کے اور میرے ٹیکسوں سے کٹے ہوئے، اور جو قرضے لے کر ہمارے یعنی 25 کروڑ عوام کے کمر پہ یہ بوجھ بناتے چلے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے لا کر اپنی تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور پروگرام کروا رہے ہیں. اور یہ شریف خاندان جاتی عمرہ سرکاری خزانے سے میڈیا کے نام پر پیسے مختص کر کے ان میں سے تنخواہیں یہ دیتا ہے. نہیں تو سارے ٹی وی چینل بند ہو چکے ہو ناظرین کرام، دیکھتا ہی کوئی. لوگ دیکھتے ہیں، مجھ جیسے عاجز کو بھی دیکھ. اور جب کمنٹس کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ وابستہ ہے، میرے فیملی ممبرز ہیں، وہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں. وہ آج میں ان کے ساتھ کوئی واردات کروں، تھو بھی نہیں کریں گے میرے چینل پہ. اس لیے ہے کہ یہاں سے انہیں سچ ملتا ہے، یہاں سے انہیں درد ملتا ہے، یہاں سے انہیں کیمرے کے سامنے بیٹھا کوئی وارداتیاں دکھائی نہیں. ان سے اس لیے منہ موڑ لیا ہے کہ سب کے چہروں کے نقاب اتر چکے ہیں. اس لیے یہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، پاگلوں کی طرح اپنے بال کھینچ رہے ہیں. کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ سنتا ہی کوئی نہیں انہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا جواب میں نے دے دیا کہ سنتا کوئی نہیں. تو یہ کیسے، یہ 1 ارب روپیہ مہینہ کیسے یہ برداشت کر رہے ہیں ٹی وی چینلز، جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں؟ بھائی یہ سارے کے سارے آپ کے اور میرے پیسے سے چل رہے ہیں. تنخواہیں آپ کے اور میرے پیسوں سے جا رہی ہیں. تنخواہیں کتنی ہیں؟ 30 لاکھ روپیہ، 50 لاکھ روپیہ. کہ بولو بکو، اگر ضمیر نام کی کوئی چیز ہے تو کچل کے رکھ دو، اسے دبا دو. تو پیسہ لے کر وہ بک بک کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو آئی ایس پی آر والے نے، آپ کا میرا پیسہ ہے، آئی ایس پی آر میں بھی آپ کا اور میرا پیسہ. اب جائے تو اسے دیکھے تو صحیح. اب بابا ایک یوٹیوبر کو چینل کھلوا کر دیا ہے تو 30 لاکھ روپیہ مہینہ ایک ٹٹو کو دے رہے ہیں. میں بچہ اسے پتہ ہی نہیں. تو کون سنے گا؟ کوئی بھی نہیں سنتا. لیکن پھر بھی یہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. ہاں اصل موضوع ادھر آ جی، گلا کر رہے ہیں. اور دیکھیں جس نے اپنی کوئی شوشا بنانے کے لیے کہ میں یہ بڑا کوئی معزز ہو گیا ہوں معاشرے کے اندر، کہ کوئی طور پہ جس طرح موسیٰ کی اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس طرح برسلز میں میری بھی اس کے برابر کی ایک ملاقات ہو گئی ہے. ان کے نزدیک یہی کچھ. تو کالم لکھ دیا. اگلوں کو جب پتہ چلا، اگلوں نے نہ صرف تردید کی، اگلوں نے کہا یہ بکواس کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ دروغ گو ہے، یہ ذاتی تشہیر کا بھوکا ہے، کنکاکٹڈ سٹوری ہے، کوئی اس کی ملاقات نہیں ہوئی. اور تم کالم لکھ. کالم نہیں لکھا، اب وضاحت بھیج دی کہ جی میں خاکسار ہوں. خاکسار تو کہاں کا ہے؟ خاکسار تو تھا جب پیدا ہوا تھا اس گھر میں، سوائے خاک کے کچھ نہیں. خاک اڑتی تھی در و دیوار. اچھا تھا، وہ قابل احترام تھی وہ دیواریں، کچی دیواریں، وہ کچا دھان. وہاں سے شرافت کی زمین سے سفر کر کے یہ فارم ہاؤس جیسی غلاظت پہ آ کر رکا ہوا ہے تو. اور جو کچھ کر کے پہنچا ہے پھر سننا تو پڑے گا. میں تو سناؤں گا، وہ اس لیے کہ آج نہیں تو کل یہ تاریخ کا حصہ بنے گا. تو تھا کیا؟ گلا کسے کیا اس یوٹیوبرز کہ جی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جی میں جواب نہیں دیتا. جواب تیرے پاس ہے کیا؟ تو کیا جواب دے گا بھائی؟ دے جواب، مجھے جواب دے. آجا سامنے بیٹھ جا. ویسے بھی تو بیٹھا کرتا تھا میرے پہلو میں. آ بیٹھ جا، بول، میں بھی بولتا ہوں، دے جواب. کیونکہ یہ وقت آ چکا ہے ناظرین کرام کہ جب ہر شخص کے کرتوتوں سے آگاہ کرنا، یہ جرأت کرنا، اپنے تعلقات کی قیمت پر برے کو برا کہنا. چونکہ اس برائی کا اثر اس ملک پہ، قوم پہ اور آنے والی نسلوں پہ پڑ رہا ہے ناظرین کرام. میں جن نگاہوں سے میں ان کے کرتوت دیکھ رہا ہوں، ان کے کرتوتوں کے ماں بعد اثرات دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں چلاتا ہوں، اس لیے غیظ و غضب کا شکار. تو آج کا موضوع اس ولاگ میں بس اتنا ہی کہ سلام ہے ہر اس شخص پر جو کچھ بھی حاصل نہیں کر رہا لیکن بیٹھ کے پوسٹ بنا رہا، کمنٹ کر رہا ہے. اور یہ لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اور یہ فوج ہے، یہ مجاہدوں کی فوج ہے کہ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے یہ کرنے کے لیے مجھے اپنی جیب سے پیسے دینے پڑتے ہیں ناظرین کرام، مجھے اپنا وقت دینا پڑتا. لیکن زندگی وہ کنارے لگی بیٹھی ہے اور وقت بڑا نازک ہے اس ملک اور قوم پر. یا تو یہ ہے کہ میں بھی چپ کر کے صبح اٹھ کے ناشتہ کروں اور پھر دوپہر کا کھانا اچھا سا کھاؤں، پھر رات کو جو ہے ٹھونسوں اور خراٹے لوں اور سو جاؤں اور اس طرح باقی زندگی کے ایام گزار دوں، یا پھر یہ راستہ ہے. اور یہی راستہ بہتر، مشکل صحیح، کانٹوں سے بھرا چاہیے ہے، لیکن کھڑا ہوں. یہاں کھڑے ہو کر میں سلام پیش کرتا ہوں اور آج کے ولاگ کا
اختتام کرتا ہر وہ شخص جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اس ملک میں بربادی اور برائی پھیلانے والوں کے خلاف وہ قابل احترام ہے اور اگلے جہان بھی اجر ہے اس کا یاد رکھا جائے گا وہ ایک ایک پوسٹ یاد رکھی جائے گی جب مستقبل کی تاریخ لکھی جائے گی اس ملک یہ موجود رہے گی کائنات کے 100 سال بعد بھی کوئی اٹھا کر کہے گا یہ میرے دادا نے یہ جب پاکستان پہ یہ برا وقت ہے وہ ایک پوسٹ جو ہے وہ آرکیو بن جائے گی یاد رکھیے یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ آنے والی نسلوں کے لیے کہہ رہا ہوں اپنی نسل کے لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے پیچھے کون تھا اگر زکوٰۃ کے برابر 2.5% بھی مجھے فالو کرو گے تو عزت مند شہری کی طرح زندگی گزارو گے ناظرین کرام اجازت دیجیے پاکستان پائندہ باد